نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج حسب معمول الحمدللہ ثم الحمدللہ 87 پارے کی تلاوت ہوئی۔ 19ویں پارے کا آخری پاؤ اور 20واں پارہ مکمل تلاوت ہوا۔ سورہ نمل سے تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ القصص کی مکمل تلاوت ہوئی اور پھر سورۃ العنکبوت کا اکثر و بیشتر حصہ تلاوت ہوا۔ کل ہم گزشتہ جو تراویح کے اندر پڑھا گیا حصہ تھا اس میں سورہ نور شامل تھی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے۔ اس کے مضامین نہایت اہم ہیں۔ کچھ مضامین کے اوپر ہم بات کر چکے تھے، باقیہ مضامین کے اوپر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور کا تیسرا رکوع ہے اور اس کے اندر مسئلہ استئذان ہے۔ استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دین اسلام کو ماننے کا دعوت کرتے ہیں، لیکن جب تعلیمات کی بات آتی ہے تو اس میں عوام و خواص سارے سستی کا شکار ہوتے ہیں ڈیلیبریٹلی۔ چونکہ سورہ نور کا مرکزی جو موضوع ہے، یہ سینٹرل تھیم ہے، وہ ہے انسداد فواحش، معاشرے کو باحیا بنانا، حیا جیسی پاکیزہ اور مقدس تعلیم کے اوپر کھڑا کرنا، اور لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، عفت اور عزت اور عصمت ہے، جو لوگوں کی پرائیویسی ہے، جو نجی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کا تحفظ کرنا۔ تو انسداد فواحش اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اسی لیے سورہ کے آغاز میں ہی حد زنا کا تذکرہ ہوا، حد قذف کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح سے لعان کا تذکرہ ہوا، اور پھر اسی کے تناظر میں جو واقعہ افک عائشہ ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ اب جو ہے وہ تیسرے رکوع کے اندر مسئلہ استئذان ہے۔ مسئلہ استئذان سے مراد یہ ہے کہ ایسے تمام عوامل جو کہ اس بڑے گناہ کی طرف لے کر کے جائے تو ان کو پہلے ہی اس کا راستہ روک دیا جائے۔ جیسا کہیں سے کوئی کسی اہم شخصیت میں گزرنا ہو، کوئی VIP موومنٹ ہو سڑک کے اوپر کسی شاہراہ پہ، تو ہوتا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہ 1 کلومیٹر دور کہیں پچھلے 1-2 چوک پیچھے وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے۔ کوئی شخص ان کو کہے بھی کہ بھائی میں نے تو وہ جو خاص جگہ ہے کہ جہاں پر نہ جانا مقصود ہے، میں تو اس سے پہلے ہی میرا گھر ہے، یہ میں نے ادھر ادھر مڑ جانا ہے، اب مجھے وہاں جانے دیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں آپ چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ہرگز الاؤ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں، تھریٹ موجود ہے، خطرہ اور خدشہ موجود ہے کہ تم خاص اسپیسیفک اسی شاہراہ پہ تم جا تو سکتے ہو، اس لیے ہم تمہیں 1 کلومیٹر پہلے ہی روک رہے ہیں احتیاطاً، پریکاشن کے طور۔ تو دین اسلام کیا کرتا ہے کہ وہ جو بڑا گناہ ہے، زنا ہے، تو اس کو پہلے سے روکا جائے، اس کے جو پہلے جو چیزیں اس کی طرف لے کر کے جانے والی ہیں تو ان کو پہلے سٹاپ کیا جائے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی تم دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھو، اپنے گھر کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے معاشرے کو باحیا بناؤ۔ فرمایا حکم یہ ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم جب بھی گھر میں داخل ہو تو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم پہلے ان کو مانوس کر دو۔ استئناس یہ استئذان ہی کی ایک شق سمجھ لیجیے۔ استئذان کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا، استئناس کا ہے کہ اپنے بارے میں وہاں انس پیدا کرنا کہ جہاں تم جانا مقصود ہے، مثال کے طور پر تم سلام کر سکتے ہو، تم بلند آواز سے اپنے پاؤں کی آواز ایسی پیدا کر سکتے ہو، تم کھکار سکتے ہو، تاکہ جو گھر میں ہے صاحب بیت ہے، صاحب مکان ہے، اس کو اطلاع ہو جائے کہ جی کوئی آ رہا ہے۔ تو استئناس پیدا کرنا۔ فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تم داخل نہ ہو جہاں تک کہ تم ان کے گھر والوں پر سلام کر لو۔ یہ بڑا اہم ہے، سلام کر لو گے تو انس پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر کوئی وہاں پہ نہ ہو یا کوئی تمہارے آگے سے جواب نہ دو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، نہ داخل ہو حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر چلے جاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شکوہ شکایت کرنے کی،
کہ جی میں گیا تھا تو انہوں نے دروازے نہیں کھولا، میں گیا تھا تو انہوں نے انٹرٹین ہی نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. بھائی ہر گھر کے اپنے نارم ہوتے ہیں، اپنی ویلیوز ہوتی. گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا جو تمہیں استقبال کر سکتا، تمہیں بٹھا سکتا. تو خواتین نے کہہ دیا ٹھیک ہے جائیں. فقہاء کرام نے اسی پر جدید مسائل کو قیاس کیا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں. بھائی جو فون کرنا ہے، آپ کسی کی پرائیویسی کے یا ذاتی ٹائم کو آپ اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں فون کر کے، تو آپ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ پہلے سے، آج کل تو جدید زمانہ ہے انفارمیشن کے ہزاروں ذریعے، آپ پہلے سے اجازت طلب کریں. کوئی وائس میسیج کر اس کو پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے کون سا وقت کنوینئنٹ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ فون کر بھی رہے ہیں نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فون کرتے چلے جائیں خود کو بھی فرسٹریٹ کریں، اگلے بندے کو بھی پریشان کریں. ایک آدھا فون کر کے آپ کوئی میسیج چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے. تو یہ سارے کے سارے آداب ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر کیا ہے، اس کے اوپر ہزاروں واقعات ہیں، کئی سارے واقعات ہیں، احادیث مبارکہ اس کے اوپر موجود ہیں. ایک صحابی تھے حضور پاک علیہ السلام کے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میں اجازت لے کے جاؤں ان کے کمرے میں، ان کے پاس اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں بالکل اجازت لے کے جاؤں. یا رسول اللہ میں ان کا ذاتی خادم ہوں، میرے سوا کوئی ان کی خدمت نہیں کرتا، میں انہی کے پاس ہی ہوتا. فرمایا پھر بھی ان سے اجازت لے کر کے جاؤ. پھر انہوں نے دہرایا یا رسول اللہ کیا میرے لیے اجازت لینا اب بھی ضروری ہے، اپنی والدہ سے ضروری؟ فرمایا ہاں. کیا تم چاہتے ہو تم اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟ یا رسول اللہ نہیں، ہرگز نہیں چاہتے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ بے پردہ ہو، وہ اپنا سطر کا کوئی معاملہ ہو. تو جو شخص اپنی ذاتی زندگی میں ہے، خلوت میں ہے، اس کا کوئی بھی جسم کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کیا تم چاہتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کہ کبھی بھی بغیر اجازت کے تم اپنے محرم رشتہ دار، اپنے ذاتی گھر میں بھی تم جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے یہ آگے چلتی ہے، اور اس کے اندر پھر آگے غض بصر کے احکام ہیں. آیت نمبر 30 کے اندر اور 31 کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے پاکیزگی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی. اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور گھر کے اندر تمہارے لیے کیا کیا ضروری ہے، کن کن سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہاں پر گھر کا پردہ، سورۃ الاحزاب کے اندر گھر سے باہر کا پردہ، کہ عورت گھر سے باہر جائے گی تو بالکل سیدھا سیدھا قانون ہے اس کے لیے. یا جو النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پر نمبر 22 میں آ رہے ہیں کل پرسوں تک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اپنے گھونگھٹ کو لٹکا کر کے نکلے. گھونگھٹ کو لٹکا کر کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا بڑا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپے اور جسم کے خد و خال کو بھی ظاہر نہ کرے. اور پھر اس کے اندر جو گھونگھٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، اور آج بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کچھ علاقوں میں بچ گئے، اللہ رب العزت سب کے پردوں کو برقرار رکھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت ایک آنکھ کو یوں چھپاتی ہے اور ایک آنکھ سے صرف دیکھتی ہے کہ اس کو صرف راستہ مل سکے. اس حد تک جو ہے وہ پردے کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ سختی کرتا ہے. فرمایا نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. مومن مردوں کے لیے بھی یہ حکم، مومن عورتوں کے لیے بھی یہ حکم. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے پردے کو یقینی بنائیں، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ مردوں سے پردے کو یقینی. حضور پاک علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں. دونوں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضور کے پاس بیٹھی ہیں، اور ایک نبینہ صحابیہ ہے، حضور کے پاس آنے کی اجازت نہیں کی، وہ پاس بیٹھی رہی. وہ جب چلے گئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پردے میں کیوں نہیں اٹھ کر کے گئی؟ رسول اللہ وہ تو نبینہ تھے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے. فرمایا افعمیانی انتما، اللہ اکبر. فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، تم نہیں دیکھ سکتی تھی اس کو؟ اس حد تک دیکھیں کہ دین اسلام حجاب کے اوپر اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور جہاں پر لوگ جناب وہ آ جاتے ہیں روشن خیالی کے نام پر اور دین کی نئی تعبیرات اور نئی تشریحات لے کر کے اور رنگ برنگے نعروں کے ساتھ. جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، مردوں کو چاہیے اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھے. ہم کیوں جھکائیں؟ اس طرح کے جملے، عقلی جملے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو اپنی عقل سے تول لیں، اور جو اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا. اب یہ ازواج مطہرات ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، اور حضور ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس کو کیوں دیکھ رہی ہے، تم بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. افعمیہ مانی تم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس لیے؟ یہ تعلیم للامہ ہے، یہ امت کو سکھانے کے لیے.
فرمایا کہ غزِ بصر کے یہ احکام اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آیا نمبر 32 ہے جس کے اندر نکاح کا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ انسداد فواحش کے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے وہ سارے ترتیب کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرواؤ، اجم، قرآن مجید کی اصطلاح وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تم میں سے جتنے اجم مرد و عورتیں ان سب کے نکاح کرو۔ اجم کی اصطلاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایسا مرد کہ جس کے پاس کوئی بیوی نہ ہو، ہر ایسی عورت کہ جس کے پاس خامند نہ ہو، اس کو قرآن مجید اجم کہتے ہیں۔ چاہے پہلا نکاح ہو چکا ہو لیکن اس کے بعد طلاق کی وجہ سے یا کسی ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے اب وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسی حال میں آ چکے ہوں کہ وہ اب وہ بے نکاح ہے یا سرے سے نکاح ہی نہ ہو، اس کو سب کو اجم کہا جاتا ہے۔ فرمان ان کے نکاح کرواؤ۔ ان یکونوا فقراء، یاد رکھو کہ اگر وہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو کہ خالق ہے، نہ صرف جسموں کی بلکہ نفسیات کی بھی خالق ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، وہ سب سے پہلے سوچے گا کہ ابھی معاش ٹھیک نہیں ہے، ابھی فلانے مسائل ٹھیک نہیں ہیں جو ہمارے عام طور پر ہوتا ہے، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی فلانی ضروریات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اپنے رب کے وعدوں پہ یقین رکھو، اگر وہ فقیر ہوں گے نا تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اطلب الرزق فی النکاح، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کے اندر رزق کو تلاش کرو۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کو کھول دیتا ہے۔ ہزاروں ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہم دیکھیں تلاش کریں تو ہمارے یہاں ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی آپ کو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ قسم و پرسی کے عالم میں تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نکاح کیا رب العزت نے، رزق بھیج دیا رب العزت نے، رزق کو کھول دیا۔ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ فرمایا کہ اس کے بعد آگے یہ سورہ داخل ہوتی ہے تو جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے آیت نمبر 58، اس کے اندر جو گھر کی ذاتی جو پرائیویسی ہے ہر گھر کی، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اجنبی باہر سے آئے گا تو وہ سلام لے گا، وہ اجازت لے گا، پھر گھر میں داخل ہو سکتا اگر اس کو اجازت ملے۔ اب یہ کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی پرائیویسی کا اہتمام کریں۔ آیت نمبر 58 یہ کہتی ہے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، آپ کے گھر میں جتنے نابالغ بچے، آپ کے اپنے ذاتی بچے بچی گھر میں جو آپ کے ما ملکت ایمانکم ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، فرمایا سب کے لیے ہم اصول دے رہے ہیں کہ 3 اوقات میں وہ تمہارے ذاتی کمرے کے اندر داخل نہ ہوں، تمہاری ذاتی آرام گاہ کے 3 اوقات، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں جب آپ آرام کرتے ہیں، قیلولہ کا جو آرام کا وقت ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ جس وقت تم اپنے کپڑے ہلکے کر دیتے ہو یا لائٹ کر دیتے ہو یا اتار دیتے ہو، جس وقت تمہارا آرام کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل تو شہری زندگی ہے، زمانہ ہی تبدیل ہو گیا، ورنہ جو شریعہ کا جو نیچرل جو 24 آور کا جو اسکیجول ہے ایک شخص کے لیے، مرد و عورت کے لیے، وہ یہ ہے کہ دوپہر کا کچھ وقت آرام کے لیے رکھا جائے۔ ہمارے یہاں تو صاحب بہادر لوگ ہیں، رات کو 2-3 بجے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی 12-1 بجے ہیں، تو قیلولہ کہاں سے ہے؟ وہ سنت ہی ختم ہوگی۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ صبح سویرے بھائی نکلیں، صبح ہوتے ہی اپنے گھروں کام پہ نکلیں، دوپہر کو آئیں، ظہر کے بعد تھوڑا قیلولہ کر لیں۔ ڈاکٹر حضرات کی اس کے اوپر ریسرچ ہے کہ انسان کو اس کا بڑا سکون ملتا ہے، طبی فوائد بہت زیادہ۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے ہی سو جائے، آدھا گھنٹہ ہی سو جائے، سونا نہ بھی آئے تو سنت سمجھ کے قیلولہ کی سنت کو زندہ کریں تھوڑی دیر لیٹ سے۔ فرمایا کہ اس وقت بھی یہ تمہارے کمرے میں داخل ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، تیسرا وقت ہے عشاء کے بعد، عشاء کے بعد وہ تمہارے پاس نہ آئے۔ ہمارے یہاں تو عشاء کے بعد یہ سب زندگی شروع ہوتی ہے، رات کو 11-12 بجے تو صاحب لوگوں کو بھوک لگنی شروع ہوتی ہے اور کھانے آرڈر شروع ہوتے ہیں، اور 1-2 بجے تک تو کہیں جا کے جناب بھلے بندوں کی طرح سوتے ہیں، تو سارا نظام ہی الٹا ہوا پڑا ہے۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تمہارا رب تمہیں کہتے ہیں یہ 3 اوقات ہیں، ان میں اس چیز کی پابندی کرو۔ اور فرمایا کہ ہاں جب تمہارے بچے بالغ بھی ہو جائیں نا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اگر تم نے عادت ڈالی ہوگی بچپن سے ان کو کہ بیٹا آپ نے دروازے کو نوک کرنا ہے، آپ نے سلام کرنے ہیں، آپ نے اجازت لینی ہے، پھر آپ نے اندر آنا ہے۔ اب بڑے ہوں گے بچے تو ان کو خود ہی شعور آئے گا، تو مزید وہ پابندی قبول کر سکیں گے۔ آپ ان کو کہیں گے کہ بیٹا نو، آپ اس طرح سے داخل نہیں ہوں گے گھر میں یا کمرے میں، آپ ہمارے داخل نہیں ہوں گے۔ امی ابو کو واضح طور پر اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ جو ان کے ذاتی رومز ہیں تو ان میں ان کو اس بات کی پابندی کروائیں۔ اس کے بعد آیا نمبر 60 ہے، اس میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو زیادہ عمر کی ہو جائے۔ قرآن مجید کی اصطلاح یہ ہے والقواعد من النساء اللتی، ایسی عورتیں جو بیٹھ جائیں۔ قواعد قاعدہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی وہ عورتیں جو کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب نکاح کی امید نہیں،
اور ان کے پاس کوئی کشش بھی نہیں ہے، تو فرمایا فلیس علیہم جناح، اب وہ پردے میں ان کو تھوڑی تخفیف دی جا رہی ہے کہ وہ پردے میں تھوڑی تخفیف کر سکتی ہیں، یضعن ثیابہن، اپنے کپڑوں کو ہلکا کر سکتی ہیں۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ عورتیں بھی اپنی زینت کو واضح نہ کریں، عورت بہرحال عورت ہے۔ فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ عورتیں بھی پاک دامن رہیں، پردے کی اسی طرح سے پابندی کریں جس طرح سے جوانی کے عالم میں کرتی تھی، فرمایا خیر لہن، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں گی تو ان کے لیے یہ بہتر ہے اس میں۔ اس کے بعد ایک لسٹ دی ہے مالی حقوق کے حوالے سے کہ کن کن کے گھروں سے تم کھانا کھا سکتے ہو، تصرف کر سکتے ہو بے تکلفی کے ساتھ۔ فرمایا کہ اندھا، لنگڑا، مریض اور اسی طرح سے عام صحیح لوگ، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، اور بیوتی آبائی کو، باپ کے گھر سے کھا سکتے ہیں، بیوتی امہاتی کو، ماؤں کے گھر سے کھا سکتے ہیں، بیوتی اخوانی کو، بھائیوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں، بیوتی اخواتی کو، بہنوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی سارے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ اپنی بہنوں کے گھر سے کھانا کھانا باعث عار سمجھتے ہیں، بیٹیوں کے گھر سے کھانا کھانا باعث، ارے بھائی کیا عار ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا بیوتی اعمامکم، اسی طرح سے چچاؤں کے گھر سے، او بیوتی عماتکم، پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوتی اخوالکم، اسی طرح سے ماموں کے گھر سے، او بیوتی خالاتکم، خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتیحہ صدیقکم، اس طرح سے فرینڈس ہیں، دوست ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کے گھروں سے تم کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، تم اکیلے بھی کھا سکتے ہو، پارٹی بھی کر سکتے ہو، اکٹھے مل کے بھی کھا سکتے ہو، تمہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ایج دے دیا، کوئی مل ملا کے تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو، کھاؤ، تمہارا سوشل سرکل بڑھے، اور اس طرح سے معاشرتی مضبوطی ہوتی ہے۔ آخر میں آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کا ایک حق بیان کیا، اور وہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر کے، یا کسی بھی سلینگ جو کلچر ہوتا ہے اس طرح سے آپ اللہ کے نبی کو اس طرح سے نہیں بلا سکتے۔ آپ نے پورے عزت کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ آپ نے جب بھی آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے اسی طرح سے بات، پورے خشوع کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہو، نام سے نہیں پکارنا۔ فقہاء نے لکھا کہ اس کے ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر جتنے والدین ہیں، جتنے بزرگ رشتے ہیں، تو ان میں بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ ان کی عزت ان کے اسی میں ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو نام سے نہ پکاریں، والد محترم کہیں، ابو جان کہیں، اسی طرح سے چاچو جان کہیں، ماموں جان کہیں، عزت کے ساتھ خالہ جی، پھپھو جی، دادی جی، دادا جی، اسی طرح سے آپ عزت کے ساتھ بلائیں۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے یہ خاص ادب اسی طرح سے امت کو تعلیم دینے کے لیے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کس طرح سے بلا۔ سورۃ الحجرات کے اندر آئے گا، فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئیں گے۔ سورۃ الفرقان ہے، یہ مکی سورہ ہے، فرق سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں جدا کرنا۔ یہیں سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو لقب ہے کہ حق اور باطل میں جدائی کرنے والی جو بھی طاقت ہوتی ہے اس کے لیے فرقان اور فاروق یا فارق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کو 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال میں یوم الفرقان کہا گیا کہ اس دن نے بھی حق اور باطل کے اندر فیصلہ کیا تھا۔ اس کے مرکزی مضامین تو کافی ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم ترین مضمون جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو اپنا معمول بنائیں، اس کو پڑھنے کا بھی اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کا بھی۔ جو آخری رکوع ہے نا اس کا، آیت نمبر 63 سے اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، اپنے خالص بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے ان چیزوں کی، ان صفات کو اپنانے کی توفیق مل جائے۔ فرمایا نمبر 1 یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جاہل لوگوں سے مخاطبت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ان کو سلام کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ آرگیو یا ان کے ساتھ ایسے شروع کر دیں۔ فرمایا کہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ راتیں ان کی سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے، بلکہ درمیانہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے ولا یقتلون النفس التي، کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے۔ آٹھویں نمبر پر یہ ہے ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے 9ویں نمبر پر یہ ہے لا یشهدون الزور،
جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، ناچ گانا اور اس طرح سے دیگر جو جھوٹ کی مجالس ہیں ان سب کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ویسا مرو باللہ مرو کرام، اگر کوئی ایسا منظر، کوئی ایسا سین، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسی جگہ کے پاس سے گزرنا ہو یا ایسی جگہ کا موقع بن جائے، فرمایا لم یخر، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مرو باللہ، عزت کے ساتھ گزر جاتے، اس کے پاس ٹھہرتے نہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، نہ تبصرہ کرتے۔ فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ گونگے بہرے ہو ان پر نہیں گرتے، بلکہ پورے ہوش و حواس کے کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، ہمیں ہماری اولادوں سے، ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دے۔ دل سے کہے آمین۔ بہت جامع دعا ہے، اس کو نمازوں کے اندر پڑھا کریں، اس کو کثرت کے ساتھ مانگا کریں، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر دین زندہ ہو، ہماری نسلیں فرما برداری، اطاعت اور اسلامی اصولوں پر کھڑی ہو جائیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الشعراء کے مضامین کے اوپر کل بات کریں گے اور سورۃ النمل کے مضامین انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ ہمارے یہ نمازی، ہمارے دوست جن کی طبیعت نڈھال ہو گئی تھی، ابھی قیام اللیل میں ان کی صحت کے لیے، دیگر تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بڑے بزرگ دوست، نوجوان، مرد و خواتین، اے الہ العالمین جتنے بھی قیام اللیل کے لیے آتے ہیں، تیرے گھر کو آباد کرتے، قرآن مجید سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، ان کا ذوق و شوق سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود، معاشی معاملات کے باوجود، اے الہ العالمین تیرے در پہ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اور ہمارا یہ قیام قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن و سنت کا نور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔